بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیبنٹ مشن پلان 1946۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ 1945 اور 46 کے درمیان میں ایک الیکشن ہوا تھا جس میں برٹش گورنمنٹس نے چند ایک پرومسز کیے تھے کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے کون کون سے کام سر انجام دیں گے۔ تو انہی پرومسز کو فلفل کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ کیبنٹ مشن پلان جاری کروایا تھا، کیونکہ 1945 میں انگلینڈ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تھی، تو اسی وجہ سے 1946 میں برٹش گورنمنٹس نے اپنے 3 نمائندوں کو یونائٹڈ سب کانٹیننٹ میں بھیج دیا۔ ان 3 نمائندوں میں سر اسٹیفرڈ کرپس، ایوی الیگزینڈر اینڈ سر پیٹرک لارنس شامل تھے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ملاقات کی اور ان سے بہت زیادہ گفت و شنید کرنے کے بعد بھی وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائے۔ اسی وجہ سے کیبنٹ مشن جو پلان تھا، یعنی کیبنٹ ممبرز نے انہوں نے مئی 10 1946 کو اپنا ایک پلان جاری کیا تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کے آبجیکٹیو صرف 2 تھے۔ پہلا تو تھا کہ انڈیا کا جو آئینی سٹیٹس ہے وہ سب کے سامنے بیان کرنا، اور دوسرا مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان انڈیا کو لے کر جتنے بھی پیچیدگیاں چل رہی تھی ان کو حل کرنا تاکہ ایک یونائٹڈ انڈیا تشکیل دیا جا سکے۔ اس پلان میں جو پروپوزلز پیش کی گئی تھی ان میں سب سے پہلے ہے انڈین یونین، یعنی ایک سینٹرل یونین بنایا جائے گا پوری ہندوستان میں، جسے ڈیفنس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشن پر مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، اور اسی طریقے سے ان تمام ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے سینٹر کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ ان پر ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس کے علاوہ گروپنگ اسکیم بنائی گئی تھی، یعنی کیبنٹ مشن نے پروپوز کیا تھا کہ پاکستان بنانے سے پہلے اگر ہم انڈیا کو ہی مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی گروپ اے جس میں ہندو میجورٹی پروونسز ہوں گے، جن میں شامل تھا اتر پردیش، بہار، بامبے، اڑیسہ اینڈ مدراس۔ اسی طریقے سے گروپ بی میں مسلم میجورٹی پروونسز جن میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور موجودہ خیبر پختونخوا یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس شامل تھا، اور گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل تھے۔ اس پروپوزل کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ ملک کا قانون یا ملک کا جو آئین ہے وہ وفاقی ہوگا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی پروونشل اسمبلیز ہیں یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ہی قانون ساز اسمبلی کے ممبرز منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وفاق میں لیجسلیشن یا قانون نافذ کرنے کے بعد جتنے بھی صوبائی گروپس ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا قانون بنا سکے، فارمولیٹ کر سکے، اور یہ کنسٹیٹیوشن کم از کم 10 سال تک انفورس کروایا جائے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی صوبے ہیں ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے گروپس کو چھوڑ کر دوسرے گروپس بنا سکتے ہیں۔ اس پلان کا آخری پروپوزل یہ تھا کہ ایک نمائندہ حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے گی جس کو وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ ملک کے انتظام کو چلا سکے اس وقت تک جب تک سینٹرل اور صوبائی گورنمنٹ اپنا کنسٹیٹیوشن نہیں بناتے، اور ساتھ ہی جتنے بھی پروونسز اور آٹونومس اسٹیٹ ہیں ان کو ایگزیکیوٹیو کونسل اور سینٹرل لیجسلیچر اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی ان کے ہی آبادی کو دیکھ کر، یعنی آبادی کے تناسب کو دیکھ کر ان کو ایگزیکیوٹیو کونسل اور قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا اس کیبنٹ مشن پلان کے بعد کیا ریئیکشن تھا۔ تو سب سے پہلے کانگریس کو انہی چند پروپوزلز میں سے چند پوائنٹس پر ان کا آبجیکشن تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ صوبوں کو گروپ بنانا یا یکجا کرنا ان کے حق میں نہیں ہے، یعنی ہندوؤں کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل کانگریس کے چند ایک رہنما جو ہے وہ مسلم میجورٹی ایریاز پر حکومت کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کے چند ایک پروپوزلز پر رضامندی بھی ظاہر کی، جیسے کہ کنسٹیٹیوشن بنانا، انٹرم گورنمنٹ بنانا، لیکن
پروونسز کے گروپزم کو یا گروپ بنانے کو انہوں نے بالکل بھی نہیں مانا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ بھی اس پلان سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ اس میں پاکستان ریزولوشن کا جو مقصد تھا یا پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ بالکل بھی شامل نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے یعنی کیبنٹ مشن پلان کا ایک پوائنٹ تھا کہ مختلف صوبوں کو یکجا کر کے ایک گروپ میں شامل کیا گیا تھا، تو قائد اعظم نے یہ پلان ایکسیپٹ کر لیا، اور ان کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان پروونسز یکجا ہوں گے تو یہ پاکستان بنانے کے لیے ہمارا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا اور وائس رائے سے ریکویسٹ کی کہ کیبنٹ مشن مکمل طور پر انہی سب پروپوزلز کو انفورس کر لے۔ لیکن برطانوی حکومت کانگریس کے رضامندی کے بغیر بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کا کیبنٹ مشن پلان والا ٹاپک بھی ختم ہوتا ہے۔